اور اب بھی کوئپا کا جو بھی ممبر ہے وہ کبھی بھی کسی اللیگل مائگریشن میں ملوث نہیں ہوگا. جیسے یہ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، جیسے بارڈر پہ لوگوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کو مار دیتی ہیں ایران، جیسا ان کے دل میں درد ہے بلوچستان کا اور بلوچستان سے بے روزگاری ختم کرنے کا، تو ہم بھی آج اسلام آباد سے محبت کا، روزگار کا اور خوشحالی کا پیغام لے کر اپنے بلوچستان کے بھائیوں اور بچوں کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. سائنس کالج ہے، ڈگری کالج ہے، گرلز کیڈ کالج ہے، پروری کالج ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، کیچی بیگ ہے، سریاب کالج ہے. اس میں اس وقت تک آج کے دن تک تقریباً 22,000 کے قریب یوتھ نے جو ہے نا انرول کر دیا ہے. برادری کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج اس پریس کانفرنس میں آئیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتاؤں گا. میرے ساتھ کوئپا کے عہدیداران اسلام آباد سے ہیں. پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموشن ایسوسی ایشن ہے پاکستان کی، جو 1972 سے پاکستان میں کام کر رہی ہے. اور یہ پریس کانفرنس جو ہے پرائم منسٹر جو یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے حوالے سے ہے. کچھ آپ سوشل میڈیا میں تو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے نیپٹیک، ان کے تھرو ہم نے کوئٹہ میں سٹارٹ کیا ہے، جس میں یوتھ جو ہے 18 سال سے 40 سال کے جو بچے بچی ہیں ان کو ٹیکنیکل سکلز فراہم کر رہے ہیں. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے بلوچستان میں، ہر سال جو ہے نا یونیورسٹی سے ہمارے گریجویٹس فارغ ہو رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے نہیں. تو جو کوئکسٹ طریقہ ہے فوری طور پہ بچوں کو ٹرین کر کے اوورسیز جابس پرووائڈ کی جائے، اس سلسلے میں یہ پروگرام شروع ہوا ہے. اور آج الحمدللہ تقریباً 10 بلوچستان کے کالج اور جو یونیورسٹیز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، جس میں سائنس کالج ہے، ڈگری کالج ہے، گرلز کیڈ کالج ہے، پروری کالج ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، کیچی بیگ ہے، سریاب کالج ہے. اس میں اس وقت تک آج کے دن تک تقریباً 22,000 کے قریب یوتھ نے جو ہے نا انرول کر دیا ہے. اور اس ٹریننگ کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ان کو سکلز دیں جو کہ اوورسیز جو مڈل ایسٹ میں یا مڈل ایسٹ کے علاوہ جو یورپین کنٹریز ہیں، اس میں جو اس وقت جاب کی جو ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے بلوچستان کے جو ہمارے یوتھ ہیں ان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی جو ونڈو اوپن کی جائے، تاکہ وہ بھی اس میں ان کا شیئر بھی ہو. اس وقت بھی آپ دیکھیں پاکستان میں جو ریمیٹنسز ہے اس میں باقی صوبوں کا تو کافی شیئر ہے، بلوچستان کا تقریباً نیگلیجبل ہے. تو اس سلسلے میں میں مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے بھی اس انیشیٹو کو لیا. اور چیف منسٹر صاحب ابھی میں نے کوئپا کے جو عہدیداران ہیں ان کی میٹنگ بھی ہوئی، اور انہوں نے بھی پورے مکمل تعاون کا یقین دلایا کہ اس پروگرام کو ہم آگے لے کر جائیں، کیونکہ وقت کی نیڈ بھی ہے، ضرورت بھی ہے. تو یہ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ تھا. اور میرے ساتھ جو عہدیداران ہیں، چیئرمین صاحب ہیں کوئپا کے، اور ان کے جو باقی عہدیداران ہیں وہ بھی اپنی بات کریں گے. اور تاکہ یہ پروگرام آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچے لوگوں تک، اور کوئی آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جواب آپ یہ دیں. اسد حفیظ کیانی ہے اور میں چیئرمین ہوں کوئپا کا. اور میرے ساتھ فہیم اقبال صاحب ہیں، یہ سینئر وائس چیئرمین ہیں، اور شکیل عباسی صاحب وائس چیئرمین ہیں ہمارے. اور میرے رائٹ سائڈ پہ سید حبیب علی شاہ صاحب، یہ ہمارے گروپ لیڈر ہیں یونائٹڈ گروپ کے. اور ساتھ سید بطر اقبال شاہ صاحب، یہ لائن گروپ جو برسر اقتدار ہے کوئپا میں، یہ بھی اس کے لیڈر ہیں. اور ساتھ ہمارے سیکرٹری جنرل شہباز. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئپا کیا چیز ہے. یہ 1972-3 میں جب گورنمنٹ آف پاکستان نے لائسنس دینے شروع کیے اوورسیز جابس کے لیے، تو ہم اس دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کوئپا بنی. اور اب بھی کوئپا کا جو بھی ممبر ہے وہ کبھی بھی کسی اللیگل مائگریشن میں ملوث نہیں ہوگا. جیسے یہ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، جیسے بارڈر پہ لوگوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کو مار دیتی ہیں ایران کے یا ترکی کے. ہمارا جو کام ہے وہ سیف ایگزٹ ہے عام ورکر کی پاکستان سے. ویزا سٹیمپ کرتے ہیں، بندہ انشورڈ ہوتا ہے، جہاز میں بیٹھتا ہے، ڈیسٹینیشن کنٹری میں پہنچ جاتا ہے. یہ تو ہو گیا ہمارا یہ تعارف جو ہے. اور اب یہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے، جب سے کوئپا بنی ہے
تقریباً 13 ملین لوگوں کو ہم اوورسیز جابس دلوا چکے ہیں، اور پچھلے سال تقریباً 8.5 لاکھ لوگ ملک سے باہر گئے جاب کے سلسلے میں، جو ہم لوگوں نے بھجوائے۔ تو منسٹر صاحب نے رابطہ کیا، اور ان کا شکریہ کہ جیسا ان کے دل میں درد ہے بلوچستان کا اور بلوچستان سے بے روزگاری ختم کرنے کا، تو ہم بھی آج اسلام آباد سے محبت کا، روزگار کا اور خوشحالی کا پیغام لے کر اپنے بلوچستان کے بھائیوں اور بچوں کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ جیسا کہ منسٹر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، اب ہمارا فوکس بھی بلوچستان ہوگا۔ میں نے ان کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے پہلے ہم پنجاب یا کے پی سے لوگ جا رہے ہیں، عام ورکر جو ہے اس کو یہاں پہ تو عام 12, 15, 20 ہزار روپیہ تنخواہ مل رہی ہے۔ وہی ورکر جب سعودی عربیہ یا گلف اگر یورپ جائے گا تو اور زیادہ، لیکن یہاں پہ بھی 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپیہ اس کی سیلری بن جاتی ہے آج کل جو جا رہے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پہ آنے کا یہ مقصد تھا، اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اویئرنیس کمپین بھی یہاں سے چلائیں لوگوں کو، کیونکہ ہمارے 2021-22 میں تقریباً 32 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز تھی ہماری وجہ سے جو ملک میں آئیں۔ اس سال تقریباً 27 ارب ڈالر ہے، جس میں بلوچستان کے لوگوں کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے اندر کم از کم 1 سے 2 لاکھ لوگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو یہاں سے اوورسیز جابس پہ بھجوایا جائے، تاکہ وہ بھی ملکی جو خدمت ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے ملک سے بھی بے روزگاری ختم کریں۔ شکریہ جی۔ کیا سب آپ کچھ کے لیے نہیں ہے، جب پاکستان کو ڈیمانڈ آتی ہے نا پوری دنیا کے لیے، پوری پاکستان کے لیے، اس میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ اسلام آباد سے جائیں اور بلوچستان سے نہیں جائیں۔ لیکن اگین ریپیٹڈ کہ آپ لوگ اس میں ساتھ دیں حکومت کا، اس سچویشن کا، کہ لوگ اویئر ہوں۔ جی سر۔ جی سر، میرا سوال ہے کہ آپ پراؤنسی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ بی ٹی او کا ادارہ موجود ہے، گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر موجود ہے، میل ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر، گورنمنٹ پولیٹیکل پولیٹیکنک ہے، میل ہے۔ یہاں آپ اتنے جو بچوں کو جو تربیت پڑھاتے بھی ہیں، ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں، پھر بھی یہاں پہ بات ہوئی کہ یہاں پہ ٹرین لوگ نہیں ملتے۔ تو یہ جب آپ اتنے اداروں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ ایک دوسری یہاں بات ہوئی ادر دین انگلش، فارن لینگویجز کمپلسری ہے۔ جب آپ پراؤنشل گورنمنٹ کو یہ پتا بھی ہے کہ یہ لینگویجز سیکھنا لازمی ہے، تو اس کی جانب بلوچستان گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اس میں میں یہ بتاؤں کہ جو آپ نے پہلا سوال آپ کا کیا کہ جتنے کالجز، پولی ٹیکنک اور دوسرے ہیں انسٹیٹیوشن جہاں پہ پڑھائے جا رہے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے جو ڈی اے ای ڈپلوما جو کیے جاتے ہیں وہ اب وقت کے ساتھ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ اور یہ جب سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس میں سی ایم صاحب کا اپنا انٹرسٹ تھا اور پی ایم صاحب کا، اس کا ہم نے انیشیٹو لیا کہ وہ ٹریننگ پروگرامز، وہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام جن کی ڈیمانڈ ہے، جہاں باہر سے ڈیمانڈ ہے۔ فار ایگزامپل ابھی ایک فگر ہے کہ جرمنی کی، ابھی پچھلے کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ 2 ملین کے قریب ان کو لوگ چاہیے۔ اب ان کی جو نیڈ ہے اس میں ایک تو یہ جو سیکٹر انہوں نے کنسٹرکشن کے حوالے سے بتایا، کوئپا کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہ یہ ان چیز کی ضرورت ہے۔ دوسری اس میں ہائی اینڈ اسکلز ہیں، جس میں آپ کی ویب ڈیزائننگ ہے، فلم میکنگ ہے، ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے، کلنری آرٹس ہے۔ اس میں اب کورسز ہم نے یہاں پہ تقریباً کوئٹہ سے سٹارٹ کیا، اور سگنی بھی میں گیا تھا۔ تقریباً 10 کالجز میں اس وقت تقریباً میں نے پہلے بھی کہا 22,000 کے قریب جو رجسٹریشن ہوگی۔ آگے جو فیوچر کا ہمارا پلان ہے، انہی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، کہ گورنمنٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں جو صوبائی سطح پر بھی ہیں، جو بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، جو نیشنل لیول پہ ہیں، ان کو لایا جائے، اور ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی صورت میں ڈویژنل سطح پہ، ڈسٹرکٹ سطح پہ جو بچے بچیاں ان کو یہ ٹریننگ سے اکوپ کریں۔ اور اس کے بعد جہاں پہ کوئپا کا رول آتا ہے ان کا، کہ ان کے پاس چونکہ ہر کنٹری سے ڈیمانڈ ہے۔ اب کوریا کی میں ایگزامپل دوں کہ کوریا کے وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں آپ صرف کورین لینگویج آپ سیکھ سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں لینگویج سکھا کے آپ بھیج دیں، ٹرین بھی ہم کریں گے، جاب بھی ہم کریں گے۔ اور وہ جو بتا رہے تھے، مجھے کوٹ کر رہے تھے ان کے جو پروموٹر تھے وہاں پہ، ایک وہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی تقریباً اگر ہم ٹرین کر دیں تو ایوریج 4 سے 5 لاکھ روپیہ سیلری بنتی ہے پاکستان میں۔ فیڈرل گورنمنٹ میں، فیڈرل بورڈ میں انہوں نے ایک شروع کروایا جس کو انٹر ٹیک کہتے ہیں، میٹرک ٹیک کہتے ہیں، اور مڈل ٹیک، جیسے ہم اپنے یہاں ایف اے ایف ایس سی کرتے ہیں۔ میں خود گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے ان کو۔
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گورنمنٹ آف بلوچستان اس طرح کی یہ کورسز شروع کرا دے بورڈ میں اپنے. اس انٹر ٹیک میں جو 2 سال کا کورس ہے اس میں یہی سبجیکٹ سارے پڑھائے جائیں، جیسے کہ آپ پاک اسٹڈیز ہے، اسلامیات ہے، یا اور اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو آسان کر دیں. لیکن جو ڈیمانڈ ہے نیٹ کے کورسز ڈیزائن ہو چکے ہیں، اپرووڈ ہو چکے ہیں، ان کو انٹروڈیوس کروانا ہے. اگر ایک بچہ یا بچی میٹرک کے پاس اگر یہ جیسے جرمنی ہے اس نے گرو کیا، اسی طرح سے گرو کیا، ڈیولپ کیا، جاپان کی مثال دیکھ لیں، سنگاپور کی مثال دیکھ لیں، کوریا کی مثال دیکھ لیں، اس طرح کے اگر انیشیٹو ہم یہاں پہ شروع کرتے ہیں تو یہ جو گلوبل جو ڈیمانڈ ہے اس میں پاکستان کا تو اپنا شیئر ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے صوبے میں سے بہت کم شیئر اس کا بنتا ہے. اگر یہ بچے ہمارے وہاں سے اسکلڈ ہو کر چلے جائیں گے اور یہ سپورٹ ہم ان کو دیں تو میرا خیال جو ریمیٹنسز ہیں بلوچستان کے اوور آل پاکستان کے حصے میں وہ بھی لے کر آئیں گے، بلکہ ایک ارننگ، ایک نئی اپرچونٹی ونڈو ملی. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی جانا بھی چاہے پہلے تو معلوم نہیں ہے کہاں پہ جائے، اگر اسکل بھی ہے اس کے بعد پھر وہ خود اپلائی کرتے ہیں اور مختلف چکروں میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ جی پیسے بھی گئے، ویزا بھی نہیں ملا. ڈیمانڈ آتی ہے نا، ہم اخبار میں ایڈ دیتے ہیں، جو لوگ اپلائی کرتے ہیں انہیں میں سے شارٹ لسٹ کرتے ہیں. ہم بلوچستان کے اخباروں میں ابھی جو ایکسپریس میں زیادہ ایڈ آتے ہیں وہ پورے ملک میں چلتا ہے. جو کوئی ہمارے پاس آئے گا تو پھر ہم اس کو آگے بھیج سکتے ہیں نا. اب گھر سے تو کسی کو ہم لے کے آنے سے رہے. اس کا ایک جواب اور بھی ہے کہ بلوچستان کے ابھی اس وقت 2 لائسنس ہولڈر ہیں ہمارے پاس. تو یہاں پہ مقامی ہیں، یہاں پہ کوئٹہ کے بولان کے نام سے بھی اور ایک اور ہے، اور پروٹیکٹر آفس بھی یہاں پہ. اصل میں ان کے پاس بھی اگر ڈیمانڈ آتی ہے تو وہ اسلام آباد کی طرف رخ کرتا ہے، اسلام آباد سے لیتے. تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی کو ٹیکنیکل لوگ چاہیے تو وہاں پہ ٹیکنیکل بندہ جائے گا، وہاں پہ ان اسکل بندہ نہیں جائے گا. یہاں پہ المیہ یہ ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے میڈیا سے بھی اور صحافی برادری سے بھی کہ اس چیز کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ ہمارے جو ینگ لڑکے ہیں جو میٹرک سے نیچے ہیں وہ کم سے کم میرے حساب سے کوئٹہ میں 60% بچے ایسے جوان ہیں جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کی. ان کو موٹیویشن کریں کہ وہ ٹیکنیکل اسکل کی طرف آئیں. جب آپ ٹیکنیکل اسکل کی طرف آئیں گے تو اس لحاظ سے آپ کا یہاں سے باہر جانا بھی اچھا ہوگا اور وہاں پہ جا کے آپ کو سیلری بھی اچھی لائیں گے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح منسٹر صاحب نے ایک موقع دیا کہ آپ آئیں، یہاں پہ ٹیکنیکل ادارے کچھ کھل چکے ہیں اور کچھ ٹیکنیکل ادارے مزید کھول رہے ہیں. وہ اسی ایک وہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ لڑکے جو ان اسکل ہے، جو باہر نہیں جا سکتے، ان کو ٹیکنیکلی بنا کے ہم ان کو باہر بھیجیں. سر یہ بتائیے ٹیکنیکل کی بات کی ہے ہمارے ہندوستان میں، آپ کی بات ہے کہ کون سے ملک میں کون سے لیبر کی ضرورت ہے، کون سے اسکل لیبر کی ضرورت ہے، کس کے لیے ان میں سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ینگسٹر کو کچھ اویئرنیس کی ضرورت ہے. جیسے ایک بار وہاں پہ کچھ ایریاز میں باہر جاتے نہیں ہیں، کوئی الٹرنیٹ ذرائع کچھ ایسے بھی ہونے چاہیے جس سے ہمارے لوگوں کو ان کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کس طریقے سے اس میں مالی سپورٹ کریں گے لوگوں کی، اور وہ اس لیے کریں گے کہ یہ لوگ باہر جا سکیں. بہت شکریہ، میں نے آپ لوگوں کا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیا تو آپ لوگ کے لیے اوپن فورم ہے. سر میرا سوال ہے آپ سے، کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے جب، اور کوریا کی شپنگ سیکٹر جس میں ویلڈر، فیبریکیٹر، الیکٹریشین، انڈسٹریل الیکٹریشین، یہ لوگوں نے ضرورت ہے. یورپ، کوریا، جاپان جو بھی ملک کھلے گا اس کے لیے آپ کو لینگویج سیکھنی پڑے گی. اس کے لیے میٹرک پاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ایک بچہ 8-7 کلاس کا بھی ہے نا، وہ کوریا کی لینگویج بھی سیکھ سکتا ہے، جاپان کی بھی سیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی انگلش کا حروف نہیں آ رہے، وہ بالکل ایک ہے. جس وقت ہم لوگ ڈگری ڈپلوموں کا جو ڈھیر لگا لیں گے، یہاں پہ پروجیکٹ نہیں ہے. آگے ہوتا تھا کہ گیس پائپ لائن ڈل رہی ہے، اس کے اوپر ویلڈر، فیبریکیٹر ٹرینڈ ہوتے تھے، استاد شاگرد کا طریقہ چلتا تھا. ہمارے ملک میں نہ تو کوئی میگا پروجیکٹ شروع ہوا، نہ کوئی بڑی انڈسٹری لگی. ہم نے میکینیکل کا بندہ کوئی تیار نہیں کیا. اب آپ کے پاس تھا، یہاں پہ شپ بریکنگ ہوتی تھی، اس میں بھی ویلڈر آتے تھے، فیبریکیٹر آتے تھے، اسکپ ہولڈر، ریگر، سب چیزیں تیار ہوتی تھی. شپ بریکنگ ختم ہو گئی، آپ کی وہ بندے تیار ہونے ختم ہو گئے. اب ادارہ جس ٹائم پہ آپ کو بلوچستان گورنمنٹ اور وفاق
बच्चों को हर चीज़ की सहूलत फ्री ऑफ कास्ट दे रहा है। वो आपको ट्रेनिंग भी देगा, प्रोजेक्ट पे भी यहाँ पे लगाएगा, और वीज़ा कास्ट भी वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कोई अपनी मार्केटिंग के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पे मेन चीज़ को उजागर करने के लिए आए कि आगे आने वाला दौर सिविल की कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा है, जो आपका सवाल है कि अभी फीफा वर्ल्ड कप और दूसरी चीज़ें, न्यू सिटी सऊदी अरब में है, उनको लाखों की तादाद में चाहिए बंदे, और सबसे ज़्यादा अगर हम 8.5 लाख अफराद को बैरून मुल्क भेजते, 4.5 लाख बंदा हमारा सिर्फ सऊदी अरब में जाता है, 2-2.5 लाख आदमी हमारे यूएई में जाते हैं। बीच में बंद हो गया था यूएई, खबर आई है कि वो फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। हमें सिविल मैकेनिकल के ट्रेड बच्चों को सिखाने पड़ेंगे, लैंग्वेज की तरफ हमें जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे रोजगार दे नहीं सकते, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, इतनी सूबाई और कौमी सारी मिलके भी नहीं कर सकती। हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जागीरदारों पे, सनतकारों पे करते हैं, वो लोग लोन लेके खा जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट इन जन बच्चों पे करके देख ली, ये पैसा भी फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में इनको वापस आएगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, और उनका एक रुझान बनेगा कि वो लीगली तौर पे जाएंगे। गवर्नमेंट की संजीदगी नजर आ रही है। आपकी ये बहुत पहली हुकूमत है जिसने खुद पेपा से रब्ता कायम किया। आज तक जितनी हुकूमतें आई, किसी बंदे ने इस फील्ड के बारे में ना सोचा, ना हमसे रब्ता किया। अगर हमने भी करना चाहा तो उन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया। ये नहीं है कि इनके साथ बैठे तो इनको क्रेडिट दे रहे हैं हम इस्लामाबाद से आके, ये इनका एक अच्छा इक़दाम है। आप लोग प्लीज हम लोगों का साथ दें, बलूचिस्तान का साथ दें। इसी में बच्चों का फ्यूचर है, इसी में बलूचिस्तान का फ्यूचर है। बहुत शुक्रिया। जैसा मेरा एक